الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مع العسر یسرا وقال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا۔ میرے لیے یہ پی ایچ ڈی کا مقالہ مشکل ترین مقالہ ہے، اور یہ ہمارے پہلے بیچ کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ کئی دفعہ ان کا ارادہ بنا کہ پی ایچ ڈی نہیں کرتے، تو پھر کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ کر سکتے ہیں۔ ٹاپک پروو ہونا تھا، تو یہ مکہ مکرمہ میں ایک نکاح کی تقریب میں موجود تھے، خانہ کعبہ میں نکاح ہونا تھا۔ ایک مرحلے میں ہمیں چیئرمین صاحب نے کہا، ڈاکٹر عرفان خالد ڈھیلوں صاحب نے، کہ جو رپورٹس ہوتی ہیں پروگریس رپورٹس وہ جمع کروائیں۔ تو میں نے کہا جی وہ تو چھوڑ گئے ہیں، ان کی رپورٹس کیا جمع کروانی ہیں۔ تو یہ اور اس قسم کے کچھ لطائف ہی کہہ سکتے ہیں ظاہر ان کو، اس کے باوجود الحمدللہ یہ آج پی ایچ ڈی باقاعدہ پی ایچ ڈی کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ اور ہمارا جو پہلا بیچ تھا 2012 کا، جس میں 5 اسٹوڈنٹ تھے، ایک درمیان سے ڈراپ ہو گئے، باقی 3 جو ہیں پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، اور آخری یہ ہیں گویا کہ اس بیچ کے۔ یہ کافی لمبا ٹائم بنتا ہے، 10واں سال چل رہا ہے، تو اس میں ان کی صحت کے مسائل بھی رہے۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ جب آدمی مالی طور پر خوشحال ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزوں کو وقت کم دے پاتا ہے، مصروفیات ہوتی ہیں، یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ اس سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں، عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے۔ خطباء کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خطباء جو مالی طور پر خود کفیل ہوتے ہیں وہ عام طور پر ٹائم نہیں دیتے ہیں، تو باقی جن کی ضروریات بھی ادھر سے نکل رہی ہوتی ہیں تو وہ پھر آسانی سے ٹائم ہی دے دیتے ہیں۔ تو اصل مقصد تو ذرا دین کا پیغام پہنچانا ہی ہوتا ہے، اور وہی ہونا چاہیے۔ یونیورسٹی کی 100 سالہ تاریخ میں پہلے اسٹوڈنٹ تھے محمد ابراہیم، جو اب ڈاکٹر محمد ابراہیم ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں ماشاءاللہ۔ تو اسی بیچ کے یہ ہیں۔ آپ نے پی ایچ ڈی کی تھی 2018 میں، 18 کا مطلب 18 بھی ہے، 19 20 اور 21 اس کے بعد 22۔ تو ایک ہی کلاس کے لوگوں میں یہ 4-5 سال کا فرق آ رہا ہے، ظاہر وہ جتنا ان کا ڈیلے ہے اسی حساب سے۔ اور ڈاکٹر صاحب بھی کا ایک موقع پر تو یہ تھا کہ چھوڑ جائیں گے، کہ ٹاپک ہی جو ہے وہ اپروو نہیں ہو رہا تھا، کوئی بھی ٹاپک اوکے نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے ان کی سرپرستی کی اور کہا کہ کوئی ٹاپک لے کے شروع کریں۔ الحمدللہ پھر انہوں نے 1.5 کے اندر تقریباً جو مقالہ ہے وہ انہوں نے لکھ لیا۔ ایک مرحلے میں تو ہمارے پروفیسر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ماشاءاللہ آپ نے ایم فل کر لیا تو بہت بڑی بات ہے، حالانکہ یہ آدھا مقالہ پی ایچ ڈی کا لکھ چکے تھے۔ تو اس طرح کی سچویشن میں الحمدللہ ان کو ہم نے پش کیا، اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کر لی۔ تو ہم گورمے پہ جا رہے تھے، گورمے ریسٹورنٹ پہ کھانا کھانے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو جاب وغیرہ تو کوئی نہیں کرنی۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ جاب نہیں کرنی، تو ہم کس لیے پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جی آپ کریں۔ تو اس کے بعد پھر الحمدللہ نے اوکے کیا اور پڑھاتے رہے۔ اب الحمدللہ گھر کے پاس ہی کالج ہے، 5-7 منٹ پیدل لگتے ہیں اور جاتے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ، اور ہمیں بھی اس کا ثواب پہنچ رہا ہے جو محنت ہم نے کی ہے الحمدللہ۔ اب ان کی سچویشن یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی جاب ختم ہو جائے، لیکن اب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ نہ ختم ہو، یعنی وہ اٹریکشن ایک جو ہے پیدا ہوگی۔ یہ حاسدین ہوتے ہیں، لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید ہم ان کو راستے سے ہٹا دیں گے اور کوئی پریشر ڈال دیں گے، لیکن لا مانع لما آتیت، یہ اصول اور قاعدہ موجود ہے شریعت اسلامیہ کا۔ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اگر خیر کا ارادہ کر رہا ہے تو اس فضل کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے۔ علماء جانتے ہیں یہ لا نفی جنس ہے۔ اصل یہی ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ ایک آدمی اگر محنت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکات نازل فرماتے ہیں، ورنہ والا یہی قل مکر السیء الا بأہلہ، تو یہ قاعدہ بھی موجود ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وفوض امری الی اللہ کا قاعدہ بھی موجود ہے، فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا۔ تو وہ نہ صرف یہ کہ امید ہے بلکہ یقین کی بات ہے کہ جب آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں گے
تو اللہ تعالیٰ ضرور ان تکلیف دہ چیزوں سے اور مصائب سے آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ تو ہمارا اصل مشن تو ظاہر ہے یہی ہے، اور میں نے شروع میں جو آیت پڑھی تھی اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اتنی ساری مشاکل کے باوجود اللہ کا یہ عہد ہے کہ ان مع العسر یسرا، 2 بار فرمایا کہ تنگی کے بعد پھر آسانی بھی ہوتی ہے۔ غالباً امید یہی ہے کہ اب ان ساری تنگیوں سے گزرنے کے بعد انشاءاللہ الرحمن اب آسانی کا مرحلہ جو ہے، اور اسی پر شاید کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے، جب اینڈ بہتر ہے تو سب کچھ ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں۔ باہر کے بس کے لیے کافی ایفرٹ اس سلسلے میں ہمیں کرنا پڑی ہے، اور اب الحمدللہ یہ جو میں فرق آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 10ویں سال میں چل رہے ہیں اور پی ایچ ڈی ان کی ہو رہی ہے، اور ابھی جو اسٹوڈنٹ میرے پاس کر رہا ہے آرمی میں خطیب ہیں، ان کا 3را سال ہے اور 3را چیپٹر وہ لکھ رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ کہ 3 سالوں کے اندر، اور یہ ریکارڈ ہوگا ہماری یہاں ہسٹری میں کہ 3 سال پورے ہوئے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ 3را جمع کروا دیں گے جس طریقے سے میں ان کو پش کر رہا ہوں۔ تو کہاں اتنے سالوں میں پی ایچ ڈی ہوتی تھی اور کہاں 3-4 سال کے اندر ہم اس کو لے کے آ رہے ہیں۔ یونیورسٹی کا بھی فائدہ ہے، آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہے، ظاہر ہے جلدی لوگ پی ایچ ڈی کر کے فارغ ہوں گے تو باقی لوگوں کے لیے اسپیس بنے گی، ظاہر ہے میکسیمم آپ 5 اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو سپروائز کر سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے ان کے موضوع کا، تو ہر اس کی وہ تفصیل تو خود بیان کریں گے، لیکن ایک ایمانی حد تک بات ہے کہ اللہ کی کتاب ظاہر منظم ہے، بلکہ فواصل آیات کے حوالے سے بھی علماء کا کام ہے۔ ایک حکم ہو رہا ہے، اس کے بعد واللہ غفور الرحیم ہے، دوسری میں عزیز الحکیم آ رہا ہے، تو ان صفات کا اس پچھلے حکم کے ساتھ کیا لنک ہے، اس پر بھی مستقل کتابیں موجود ہیں۔ مزید ابھی آپ اس ٹاپک کے حوالے سے دیکھیں گے۔ تو ان کا موضوع جو ہے اردو تفسیری ادب میں ربط آیات و صور، یہ اگر آپ زبر لگا دیتے تو اردو والوں کے لیے بہتری ہوتی۔ یہ صور جو ہے صورت ان کی جمع ہے، تو آیات اور صورتوں کا جو باہمی ربط ہے اس حوالے سے ان کا یہ کام ہے۔ اور آج کے ہمارے ممتحنین میں سے ہمارے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی، جو میرے محسن اعظم بھی ہیں، وہ ہمارے ایکسٹرنل ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کے انتقال پر جنازہ پڑھانے کے لیے گئے تھے، تو پروفیسر صاحب بھی ایک دبنگ آدمی تھے، ان کے ساتھ ہمارے محسن ہیں وہ، بلکہ ایسوسیٹ پروفیسر کے ہمارے انٹرویو میں وہ تشریف لائے تھے۔ تو اسی طرح کے ماشاءاللہ ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب دماغ شخصیت ہے، الحمدللہ حق بیان کرنے والے، وہ تشریف لائیں گے، میرے خیال 10-15 منٹ میں وہ تشریف لا رہے ہیں۔ دوسرے ہمارے ممتحن اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کے محسن ہیں اب ماشاءاللہ، کہ جب بھی ہم ان کو کال کرتے ہیں، ڈاکٹر حافظ محمد نعیم صاحب، نرحب بکم من اعماق قلوبنا، تو میں طالب علم سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ریسرچ اور اس کی فائنڈنگس وہ پیش کریں 10-15 منٹ کے اندر، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سوالات کریں گے، اور اسی دوران میں ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین۔ سب سے پہلے میں آج کے اس پرمسرت موقع پر اپنے استاد محترم جناب ڈاکٹر شہباز حسن صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے مخلص دوست جناب ابراہیم سلفی صاحب، جن کے بار بار توجہ دلانے کے بعد میں آج اس قابل ہوا ہوں کہ اپنا پہلے تھیسی جمع کروایا، سیمینار ہوا، اور آج اس کے بعد اس کا وائوہ کے لیے یہاں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، والدین کی دعاؤں، اساتذہ کی بار بار شفقت اور دوستوں کے توجہ دلانے کے بعد اس قابل ہوا کہ اس کو یونیورسٹی میں جمع کروایا اور آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میرا جو اس مقالے کا جو عنوان ہے وہ آپ میرے استاد محترم سے سماعت کر چکے ہیں، اردو تفسیری ادب میں ربط آیات و صور، تحقیقی و تقابلی مطالعہ ہے، جسے انگلش میں کوہیرنس ان دی قرآنک ورسز اینڈ سوراز ان اردو ایگزیجیٹو لٹریچر، ایک کمپیریٹیو ریسرچ اسٹڈی۔ پہلے اس کو ہم نے بر صغیر کا اردو تفسیری ادب لکھا تھا، پھر منصوری صاحب تشریف لائے تو انہوں نے کہا آپ اردو میں کر رہے ہو تو بر صغیر کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کو اردو منتخب کیا تو انہوں نے کہا منتخب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب یہ آپ کرو گے تو خود ہی شارٹ ہو جائے گا۔ تو چونکہ تفسیری ادب میں ہم نے کوہیرنس، ربط، مناسبت یا نظام یا نظم، اس پر ہم نے کام کرنا تھا۔ علوم القرآن میں ایک جو چیز ہے وہ ہے نظم قرآن۔
یا جسے ربط قرآن کہتے ہیں، یا پھر قرآن مجید کی آیتوں اور صورتوں کا آپس میں ربط کہتے ہیں۔ اب اس میں ہمارے مفسرین میں 3 اسکول آف تھاٹ پائے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ کچھ مفسرین ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر قرآن مجید کی تفسیر کی ہی جا نہیں سکتی۔ کچھ کہتے ہیں وسط میں ہیں، امت وسط کی طرح، وہ وسط میں ہیں کہ اس کو نہ ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر حال میں اس کے بغیر قرآن مجید کی تفسیر کی ہی نہیں جا سکتی۔ ہم اس کا تھوڑی دیر کے بعد اس کا جائزہ لیں گے جب ہم اس تھیسس کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اس میں تینوں کے تعارف کروانے کے بعد، چونکہ ہمارا یہ تھا کہ اردو تفسیری ادب میں ربط آیات و سور، تو اس میں ہم نے اردو سب سے پہلا جو باب ہے اس میں ربط آیات و سور کے متعلق کی ربط کا معنی مفہوم، اس کے مترادفات، اس کے اہمیت، اس کے قدیم و جدید افکار، اس کا جائزہ لیا تھا۔ اور قدیم و جدید افکار کے لیے قدیم افکار 1000 سال تک، 1000 ہجری تک اس کو ہم نے قدیم شمار کر لیا، اور 1000 کے بعد جو ہیں اس کو جدید میں شمار کر لیا۔ ان کے قدیم و جدید افکار کا آپس میں، یعنی پہلے اس کی کیا، اس میں پہلے بھی وجود تھا اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کا تعارف پہلے ہی چیپٹر میں اس کو 3 فصلوں میں تقسیم کیا۔ معنی مفہوم میں اس کے جو جدید افکار، اس کی اہمیت، قدیم افکار کا جائزہ۔ پھر دوسرے چیپٹر میں ہم نے مولانا حمید الدین فراہی کے تصورات کا جائزہ لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا حسین علی الوانی کا۔ اب جو مولانا حمید الدین فراہی ہیں وہ تو انہوں نے اب جو ہمارے برصغیر پاک و ہند میں اس کے بانی سمجھے جاتے ہیں، سب سے بڑے سمجھے جاتے ہیں، اور انہوں نے 3 وجہ بیان کی کہ میں کیوں نظم کو بیان کرتا ہوں، اور اس میں وہ بھی بات آ جائے گی کہ علماء جو اس کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں نظم کے بارے میں۔ انہوں نے کہا ایک تو وجہ یہ ہے کہ چونکہ اختلاف بہت ہے علماء میں قرآن مجید کی تفسیر میں، جب قرآن مجید کے نظم کو سامنے رکھا جائے گا تو اختلاف ختم ہو جاتا ہے، یہ ان کی اپنی ایک رائے ہے۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ ملحدین قرآن پاک پر اعتراض کرتے ہیں۔ ملحدین کہتے ہیں یہ قرآن مجید بے ربط ہے، اس کی پہلی بات دوسری کے ساتھ وہ ملتی نہیں ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں ملحدین نے تو اعتراض کیا، ملحدین تو اعتراض کرتے ہیں، لیکن بعض ہمارے مسلمان بھی ان کی باتوں میں لگ جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے میں نے اس قرآن مجید کے نظم کو، قرآن مجید کو اس اعتبار سے دیکھا کہ وہ صورت کا وہ عمود نکالتے ہیں جو مرکزی مضمون کی جگہ پہ، اور اس کے ارد گرد وہ سارا کچھ بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے تیسرے چیپٹر میں مولانا مودودی کے افکار کا جائزہ لیا، مولانا تھانوی کے افکار کا جائزہ لیا، اور چوتھے چیپٹر میں مولانا ثناء اللہ مرسری اور مولانا احمد علی لاہوری کے افکار کا ہم نے جائزہ لیا، وہ نظم ربط کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیگر کے ساتھ بھی تقابل کرتے رہے اور ان کے قرآن مجید کی آیات اور نصوص کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے ثابت کیا۔ فار ایگزامپل شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الفوز الکبیر میں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جو نازل فرمایا، اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کے نازل کرنے کا مقصد لوگوں کی اصلاح تھا۔ کوئی بات آگے آ گئی، کوئی بات پیچھے آ گئی، تو اس طرح اس مقالہ کو 4 ابواب میں تقسیم کرنے کے بعد اس کے ساتھ آخر میں خلاصہ تحقیق ہے، اور خلاصہ تحقیق کے بعد فہرست الاعلام ہے، فہرست الآیات ہے، اور اینڈ پہ آخر پہ جا کر مصادر و مراجع کو درج کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا رجحان بھی اس میں اسی طرف ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہر حال میں نظم قرآن میں لزوم ہے، تو یہ موقف کی بجائے جو منہج وسط ہے کہ قرآن مجید میں نظم قرآن ہے صحیح، لیکن ہر حال میں وہ اس کو اگر آپ لازم کہیں گے تو ایسا موقف یہ قریب الی الصواب نہیں ہے، واللہ عالم۔ اور اس میں جو بہترین رائے ہے وہ مولانا عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بقائی ہیں، امام علوسی ہیں، دیگر علماء ہیں، رازی ہیں، افندی ہیں، انہوں نے سب نے تفسیر لکھی، اور انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھتے ہوئے انہوں نے بعض نے
ربط کا خیال رکھا اور بعض نے نہیں رکھا، اور جنہوں نے رکھا یہ ان کا ایک ذاتی اجتہاد تھا، اس کو وحی نہیں کہا جا سکتا، اور یہی ہمارا مدعا۔ اس میں جو مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ ہیں وہ نظم و ربط کا خیال کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ تر تفسیر بالمعصور سے وہ زیادہ دلائل دیتے ہیں، احادیث سے، قرآن مجید کی آیات سے، تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر اقوال صحابہ، تو وہ نظم قرآن کے ساتھ ساتھ وہ دلائل اس طرح کے پیش کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو ان کی تفسیر جو نظم قرآن کے ساتھ ساتھ بالمعصور کے انتہائی قریب ہو جاتی ہے۔ پھر جو ہم نے تیسرے چیپٹر میں ہم نے جائزہ لیا ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ کا اور مولانا تھانوی کا۔ مولانا تھانوی کی جو بیان القرآن میں سے، تفسیر میں سے جو ان کے، وہ بھی ان کی کافی حد تک، کیونکہ مولانا تھانوی نے بھی واضح طور پر یہ کہا کہ قرآن مجید یہ کوئی کسی مصنف کی کتاب، تصنیفی اعتبار سے کتاب نہیں کہ کسی مصنف نے لکھا ہو، بلکہ قرآن مجید ایک معالج کی طرح علاج کرتی ہے، تو اس وجہ سے اس میں ہر چیز ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ان کا بھی یہی موقف ہے کہ قرآن مجید میں نظم قرآن کا وقوع ہوا ہے۔ اور پھر آخری چیپٹر میں جو ہم نے مولانا ثناء اللہ مرسری اور احمد علی لوری ان کی تفسیر کا جائزہ لیا، اور اس کے بارے میں مولانا احمد علی لوری کی اگر تفسیر کا مطالعہ کیا جائے قرآن عزیز کا، تو اس میں زیادہ تر ان کی باتوں میں ہمیں اس کا کوئی ریفرنس نہیں ملتے، اور پھر قرآن مجید اور اقوال صحابہ کا تھوڑی سی کمی ہے، اس وجہ سے شاید ان کی تفسیر کو بعض علماء نے تفسیر بالرائے کہا ہے۔ جبکہ مولانا ثناء اللہ مرسری وہ چونکہ ایک مناظر تھے، اور مناظرانہ، چونکہ اس دور میں ان کے مناظر ہوتے تھے عیسائیوں کے ساتھ، آریہ کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ اس دور میں قادیانی جو فتنہ تھا اس کے اعتبار سے، تو مولانا چونکہ ان تینوں کے ساتھ کام بھی کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی تفسیر القرآن بھی کلام الرحمن عربی میں ہے اور تفسیر ثنائی اردو میں ہے، تو انہوں نے بھی جو نظم قرآن پہ جو کام کیا ہے اس کے اگرچہ انہوں نے اصول بیان نہیں کیے جس طرح کے دیگر مفسرین نے کام کیے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ مولانا ثناء اللہ مرسی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جو قرآن مجید کا ربط ہے آیات کا آپس میں، انہوں نے اس کی کوئی 9 کے قریب انہوں نے قرآن مجید کا مضمون کا ایک صورت کے ساتھ انہوں نے وضاحت کی ہے، آیت کو وضاحت کرنا ہے، کسی جملے کا وضاحت کرنا ہے، کسی جملے کا دوسرے جملے کے ساتھ ربط، 9 اعتبار سے انہوں نے اس طرح کی وضاحت کی ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔